بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جن دنوں اورنگزیب عالمگیر کی ہندوستان میں حکومت تھی، ابراہیم خان نامی ایک شخص کو بنارس کا کوتوال مقرر کیا گیا۔ چند روز ہی گزرے تھے کہ سارے بنارس میں اس کے خلاف دہشت پھیل گئی۔ وہ شخص ایک نہایت عیاش اور ظالم شخص تھا۔ اس کی ہولناک نگاہوں سے کسی نوشگفتہ کلی کا بچ نکلنا بہت مشکل تھا۔ اس کے جاسوس گلی گلی سوراخ لگا کر اس کو اطلاع پہنچاتے۔ آہستہ آہستہ کوتوال کی ہوس پرستی اور عیاش مزاجی کی داستانیں پورے شہر میں مشہور ہو گئیں۔ کسی کی بہو بیٹی کی آبرو اس کی درندگی سے محفوظ نہیں تھی۔ جب تک وہ کسی عصمت کا تازہ خون نہ کر لیتا، اس کی رات چین سے نہیں کٹتی تھی۔ بنارس میں اس سے پہلے شق القلب اور بدمست حاکم پہلے کبھی نہیں آیا تھا۔ کوتوال کے جاسوسوں نے اطلاع دی کہ شہر میں پنڈت لالا رام کی نوجوان بیٹی شنگنتلا ایک ایسا ہیرا ہے جس پر آج تک کسی کی نظر نہیں پڑی۔ کوتوال کی طرف سے پنڈت کو پیغام بھیجا گیا کہ مجھے خبر ہے کہ شنگنتلا نام کی تمہاری بیٹی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اسے اپنے گھر کی زینت بناؤں، لہٰذا اس کی ڈولی سجا کر میرے دروازے تک پہنچا دو۔ 1 ہفتے کی مہلت دیتا ہوں۔ اگر اس دوران میرے حکم کی تعمیل نہ ہوئی اور تمہاری بیٹی کی ڈولی میرے دروازے پر نہ لگی تو پھر میرے سپاہی اسے زبردستی اٹھا لیں گے۔ باپ نے بیٹی سے مشورہ کیا تو اس نے کہا، آپ حاکم شہر سے 1 ماہ کی مہلت لے لیں۔ 1 ماہ کی مہلت طلب کی گئی، جس کی اجازت دے دی گئی۔ اب شنگنتلا نے مردانہ لباس پہنا، سر پر عامہ، گھوڑے پر سوار ہو کر دہلی روانہ ہو گئی۔ سلطان نماز جمعہ سے فارغ ہوا تھا کہ اس کے سامنے شہزادوں کا لباس پہنے ایک نوجوان کھڑا تھا۔ روشن ضمیر بادشاہ کو حقیقت تک پہنچنے میں 1 لمحے کی تاخیر نہ ہوئی۔ نقیب کو حکم دیا، اس نوجوان کو دیوان خاص میں میرے سامنے پیش کیا جائے۔ اورنگزیب عالمگیر جو ہی دیوان خاص میں اپنے تخت شاہی پر براجمان ہوئے، نوجوان کو پیش کر دیا گیا۔ سلطان نے حکم دیا، دربار کو فوراً خالی کر دیا جائے۔ سارا دربار خالی ہو گیا تو سلطان نے نوجوان کی طرف چادر بڑھاتے ہوئے کہا، بیٹی لو، یہ دستار اتار کر چادر اوڑھ لو۔ ایک اجنبی عورت کو مردوں کے سامنے بے نقاب نہیں رہنا چاہیے۔ اپنی نسوانیت کا راز مت چھپاؤ، میں تمہاری فریاد سننے کے لیے تیار ہوں۔ شنگنتلا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور اس نے ساری کہانی بیان کر دی۔ دردناک سرگشت سننے کے بعد سلطان نے اپنا حکم سنایا، 1 مہینے کی مہلت میں اب چند دن ہی باقی رہ گئے ہیں۔ اب تم اپنے شہر واپس لوٹ جاؤ۔ والدین سے کہہ دو کہ وہ فوراً تمہاری ڈولی کا انتظام کریں۔ حکم سن کر شنگنتلا کے سارے ارمانوں کا خون ہو گیا۔ اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ گھوڑے پر سوار ہوئی اور بنارس کی طرف روانہ ہو گئی۔ راستے میں بار بار سوچتی رہی کہ بادشاہ نے اس کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ پھر بھی خیال آتا کہ بادشاہ کے منہ سے بیٹے کا خطاب کوئی معمولی نہیں، وہ ضرور اس کا حق ادا کرے گا۔ مقررہ تاریخ پر شنگنتلا کی ڈولی تیار ہو گئی۔ سارے شہر میں کوتوال کی مظالم کی بھیانک دہشت طاری ہو گئی۔ بوڑھا کوتوال خوشی سے پھولا نہیں سما رہا تھا۔ ایک سپاہی نے اطلاع دی کہ شنگنتلا کا ڈولہ بہت قریب آ گیا ہے، بس چند قدم کے فاصلے پر آ گیا۔ بوڑھا کوتوال پیسے لٹانے میں مصروف ہو گیا۔ بنارس کے بھکاریوں میں ایک لوٹ مچ گئی۔ مبارک سلامت کے شور میں کوتوال کا غرور جاگ اٹھا۔ پیسے لٹاتا لٹاتا ڈولے کے قریب پہنچ گیا۔ اب جو نظر اٹھی تو سامنے شہنشاہ ہند اورنگزیب عالمگیر کھڑے تھے۔ کوتوال خوف سے کانپنے لگا، دہشت کے مارے سارے جسم کا خون سوکھ گیا۔ بت کی طرح بے حس و حرکت کھڑا تھا۔ غصے سے کانپتے ہوئے شہنشاہ نے کہا، کیوں؟ اسی کرتوت کے لیے تجھے بنارس بھیجا تھا کہ ایک ہولناک ظلم کا تماشا رچاتے ہوئے تجھے ذرا بھی شرم نہیں آئی؟ کیا تجھے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ سارا ہندوستان اسلام کی پناہ میں ہے؟ اقوام کی عزت و آبرو اور جان و مال کا تحفظ ایک مسلمان کا سب سے بڑا اور مقدس فریضہ ہے۔ غضب سے شہنشاہ کا چہرہ سرخ ہو گیا، آنکھوں سے چنگاریاں پھوٹ رہی تھیں۔ اسی دوران دہلی سے چلا ہوا فوجی دستہ بھی موجود ہوا۔ کوتوال کی طرف اشارہ کر کے شہنشاہ نے سپہ سالار کو حکم دیا، اس سیاہ کار کو فوراً کیفر کردار تک پہنچاؤ تاکہ دوسرے لوگ اس کے انجام سے عبرت حاصل کریں۔ اس کے دونوں پاؤں الگ الگ 2 خونخوار ہاتھیوں کی ٹانگوں سے باندھ دیے جائیں اور پوری قوت کے ساتھ ہاتھیوں کو مخالف سمت میں دوڑایا جائے، یہاں تک کہ زمین پر اس کے جسم کے ٹکڑے بکھر جائیں۔
شہنشاہ کے حکم کی تعمیل میں فوجی دستہ حرکت میں آ گیا اور کوتوال اپنے انجام کو پہنچ گیا۔